انرجی پرائسز کی ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ایشو ہیں انرجی سیکٹرز کے جن کو ایڈریس شاید آج تک اس طرح سے نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. ابھی پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں، انرجی پرائسز بڑھ رہی ہیں، آبویسلی وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ رہا ہے عوام پر. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے یہ مشکلات بڑھی ہیں، یا جو سرکولر ڈیٹ کی بات کریں یا دیگر اہم ایشوز ہیں ان کی بات کریں، اگر انہیں صحیح طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے تو ہم کسی حد تک ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو؟ جی بہت بہت شکریہ ذیشان. میں آپ کو نا یہاں پہ 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں بجٹ کے حوالے سے. ایک تو میں آپ کا کوشچن کی طرف ڈائریکٹ بھی آؤں گا، لیکن 1 منٹ مجھے پہلے چاہیے ہوگا. یہ جو ہم اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں نا، ہم نے کہا کہ جی ہمارا 4.2 کا ٹارگٹ تھا اور 3.7 اچیو ہوا. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو گزشتہ 30 سال سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے آئے ہیں، لیکن آج تک ہماری حکومت یہ نہیں سمجھ سکی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ٹارگٹ اپر لمٹ طے کی تھی اس میں سے جو بہت امپورٹنٹ نقطہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اس کے اندر اپنی جو آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے اس کو مائنس کرتے ہیں. اگر آپ کی پاپولیشن گروتھ 3% کے حساب سے بڑھ رہی ہے یا 2.5 کے حساب سے بڑھ رہی ہے اور آپ نے ٹارگٹ 4 رکھا ہے تو آپ 2.5 مائنس کریں تو آپ کا گروتھ ریٹ 1.5% ہوتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کو آج تک یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے اور یہ محض اپنے 4 اور 3 اور 5 کے نقطوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہماری جو مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی وہ یہ ہے. ہماری ایک تو ہماری اکانومی بڑا لیم سا ایک ہم آج کا نہیں زمانوں سے کہتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور اسی وجہ سے شاید ہم بڑے یہ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتا ہے ذیشان ہمارے ساتھ کہ ہم بڑے بڑے کرائسس سے جو بچ کے بھی نکل جاتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے. تو یہ 2 نقطے کیٹر کرنا بڑے ضروری ہیں کہ آپ کو ایک طرف اپنی پاپولیشن گروتھ پر نظر رکھنی ہوگی اور دوسری طرف پھر آپ کو اپنے ٹارگٹ بجٹ کے سیٹ کرنے ہوں گے. تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انفلیشن پہ کنٹرول کر سکیں گے یا دیگر باقی معاملات پہ. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اب آپ جب انرجی سیکٹر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. پانی آپ کی لائف ہے. اب یہ وہ 2 اہم نقطے ہیں جن کے بارے میں آج تک بات نہیں ہوتی اور نہ اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. ہمارے دیکھیے اس وقت 2 بڑے میگا پروجیکٹس ہیں. وہ بہت بڑے تو نہیں ہیں کیونکہ جو ہمارا داسو ہے یہ تو جو ہمارا مومن ڈیم ہے یہ تو کوئی 800 میگا واٹ کا ہے. دیامیر بھاشا جو ہے وہ 4500 میگا واٹ بجلی دے سکتا ہے ہمیں. لیکن آپ دیکھیے اس کے ساتھ ہم نے نیلم جیلم پروجیکٹ کے ساتھ کیا کیا اور وہاں پر ہم نے کتنا پاکستان کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ ضائع کیا. تو بجٹ طے کرتے ہوئے جہاں میں نے ایک طرف آپ کو کہا کہ آپ کو اپنی پاپولیشن گروتھ اور ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، وہیں بڑے منصوبوں کے لیے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو اپنے سامنے ٹارگٹ کے طور پر رکھنا ہوگا تاکہ جو روپیہ ہم استعمال کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے پاس ہم نے جو فیول پرائسز انکریز کی خطے میں ہم سب سے زیادہ پر گئے. کس وجہ سے کہ جی ہم نے اپنا فسکل جو ایک گیپ ہے اس کو کور کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو اچیو کر سکیں سوائے اس کے کہ ہم عوام کو اس چیز کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے ان کو کہیں کہ ان کو ہم رگڑا لگاتے ہوئے جائیں. تو لہٰذا میں تو میرے نزدیک اگر آپ بالکل آنیسٹلی کہیں تو یہ صرف ایک الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. وہاں منسٹری میں بہت سارے لوگوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی روٹی روزی کی خاطر ان کاغذوں کی خاک چھانتے رہتے ہیں. ادروائز جہاں تک ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں یا وہ ٹیکنیکل اگر آپ چاہیں گے اور آپ بٹھائیے کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو جو کہ الفاظ کی زبان میں بات کرے تو میں اس کو بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ سینے پہ فخر سے ہاتھ مار کے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ جینوئن ریلیف عوام کے لیے دیا ہے. ڈاکٹر شعیب صاحب یہ کیسے ہوگا پھر اگر ہم کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف عوام کو فراہم نہیں کر سکتے ہیں، اور جب بھی کبھی کوئی ریلیف فراہم کرنے کا موقع ملتا بھی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ ہم IMF پروگرام میں ہیں، IMF رضامند نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں یہ پاس آن کرنا پڑے گا. کوئی ہے اس کا حل سر آپ کی نظر میں؟ میں ویسے تو یہ بات آن لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں ذیشان کیونکہ اب زیادہ جلنے پڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس ساری صورتحال پہ، لیکن وہ ہے بڑی سیریس بات. آپ کے سوال کا جواب نا میرا خیال ہے ہمیں AI سے پوچھ لینا چاہیے اور وہ ایک ایسا سولوشن دے دے گی جو ورکیبل ہوگا. میں بڑا سیریس نوٹ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا چونکہ ظاہر ہے جب آ جاتا ہے نا آپ کا ایک سیلف انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ کا اور آپ نے اپنی روٹی روزی بچانی ہے تو پھر اس کو یہ تو ہمارے یہاں حابیل اور قابیل کا زمانہ آج تک ختم نہیں ہوا نا. ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ دوسرا جب تک مرے گا نہیں، جب تک دوسرا تکلیف میں نہیں آئے گا، اسپن میں نہیں آئے گا، میں سکون میں نہیں بیٹھوں گا. یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے جو مجھے یہاں پہ ارد گرد نظر آ رہا ہے نا.
میں ایک سوال مطلب ضمناً ایک سوال ہے کہ جو قرضے لیے گئے ان قرضوں سے کامن مین کو کیا ریلیف ملا؟ کیا وہ قرضہ آپ کا یوٹیلائز ہوا؟ دیکھیے اسٹیٹ چلتی قرضے سے ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے ماڈل ہیں کہ ہم سے زیادہ قرضہ لوگوں نے لیا ہوا ہے. مطلب ساؤتھ کوریا کا ایک زمانے میں بلینز میں جو تھا وہ قرضہ، لیکن وہ سارا کا سارا یوٹیلائز ہوتا تھا آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، آپ کے انفراسٹرکچر کے اوپر، آپ کے کامن مین کے ریلیف کے اوپر. ہمارا قرضہ تو سائفن آف ہو جاتا ہے، ہمارا قرضہ تو نیچے سے ایسے نکل جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس قرضے سے کس کس کو کیا کیا ریلیف ملا. تو میں سمپل سی آپ کو ایک گزارش یہاں پہ یہ کروں گا کہ دیکھیے جب تک آپ کے ایک سسٹم کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پلگ نہیں لگے گا نا، اس وقت تک یہ معاملات احتساب جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے.